باب التداوی بالحبۃ السودا، کلونجی کے ذریعے علاج کرنے کے بیان میں یہ باب ہے۔ ٹھیک ہے، جی بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنهما أخبرهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام والسام الموت والحبة السوداء الشونيز۔ دیکھیے، ہم سے حدیث بیان فرمائے محمد بن رمح بن مہاجر نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی لیث نے، وہ حضرت عقیل سے، وہ حضرت ابن شہاب سے، وہ فرماتے ہیں مجھے خبر دی ابو سلمہ نے، ابو سلمہ ابن عبد الرحمن اور سعید ابن مسیب نے کہ بے شک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو خبر دی کہ بے شک انہوں نے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان فی الحبۃ السوداء شفاء، ان کے بے شک کلونجی کے اندر شفا ہے، من کل داء، ہر بیماری سے۔ ٹھیک ہے، والسام الموت، سام سے مراد موت، والحبۃ السوداء، اور حبۃ السوداء سے مراد شونیز ہے۔ شونیز یعنی وہی بلیک کیومن، انگلش میں اس کو بلیک کیومن کہتے ہیں، اور یمن کے اندر اس کو القحطۃ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حبۃ البرکہ، حبۃ البرکہ یا پھر الکمون الاسود بھی کہتے ہیں مصر کے اندر، فارسی میں اس کو شونیز کہتے ہیں۔ یہاں پر یعنی حبۃ السودا کی تشریح فارسی زبان میں کر دی گئی، اس لیے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کی سب سے بڑی یعنی زبان تو عربی تھی اور اس کے بعد فارسی تھی، اس لیے، اور اس کو اردو میں کلونجی کہتے ہیں، انگلش میں بلیک کیومن کہتے ہیں۔ فرمایا گیا اس میں ہر بیماری کی دوائی ہے۔ ٹھیک ہے جی یعنی ہر بیماری سے مراد یہاں پر علامہ خطابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ بیماری جو اس سے پہلے ہم نے دودھ ہندی کے تعلق سے سنا تھا، گرمی تپش کی وجہ سے جو بیماریاں آتی ہیں، یہ گیلے پن کی وجہ سے ٹھنڈک سے جو بیماریاں آتی ہیں اس کے لیے، ان میں کی ہر بیماری کے لیے شفا ہے اس کے اندر۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہر بیماری سے شفا، مطلب یعنی اغلبیت، غالب بیماریوں سے، اکثر بیماریوں سے اس کے اندر شفا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یعنی بہت ہی زیادہ مفید ایک چیز کا نام ہے حبۃ سودا۔ علامہ ابن سینا رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو طبیب اول کہلاتے ہیں، اپنی کتاب القانون میں لکھتے ہیں کہ یہ بلغم کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بلغم کے لیے بہت ہی مفید ہے، بلغم کو کاٹتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو گیس کا پرابلم ہے اس کے لیے بھی بہت فائدے مند ہے۔ ٹھیک ہے، جی بحق کے لیے، برس کے لیے، خصوصاً برس وغیرہ کے لیے بھی بہت فائدے مند ہے۔ اور بلغمی یا اسی طریقے سے دوسری جو پھوڑیاں ہوتی ہیں، جو سوجن آتی ہے بدن میں، گلے کے سوجن، ٹونسل، یہ کیا کہتے ہیں، تھائیرائڈ جس کو کہتے ہیں، اس کے لیے بھی بہت فائدے مند ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کا طریقہ استعمال الگ الگ ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی حضرت، اور زمانوں سے ہمیں جو درد ہوتا ہے، بہت زمانے سے ایک کوئی جگہ میں درد ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر سر میں خاص طور پر درد ہوتا ہے، ٹھیک ہے،
تو ایسی صورت میں اگر کلونجی کو سرکے میں ملا کر رات میں بھگا کر رکھ دیں، پھر اس کے بعد صبح کے وقت میں اس کو چڑھا لیں منہ میں، یا اس یعنی اس کے قطرات کو ناک میں ڈالیں، تو انشاءاللہ وہ سر کا درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جی دانت کے درد کے لیے بھی بڑا مفید ہے. اس کی کلی کرنے سے دانت کا بہت زمانے کا درد ہے تو بھی ختم ہو جائے گا. اور آنکھ سے جس کا برابر پانی بہتا رہتا ہے اس کے لیے بھی بہت فائدے مند ہے. ٹھیک ہے. جی سرکے میں ملا بہت ساری. دیکھیے القانون نام کی جو کتاب ہے یقیناً یہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. مکمل طور پر ہم اس میں جو تشریح اس میں حبۃ سودا کے تعلق سے جو بھی ادویات بنتی ہیں ان کی تفصیل اگر کرنے جائیں تو ایک بہت ہی لمبی چوڑی بحث ہوگی. اور ڈاکٹر محمد ناظم نسیمی یہ کہتے ہیں طب النبوی والعلم الحدیث، تو ان کی یہ کتاب ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی یہ کلونجی جو ہے یہ بہت ہی مفید اینٹی بایوٹک بھی ہے. ٹھیک ہے. یعنی اینٹی بایوٹک کسے کہتے ہیں؟ بدن میں جو جراثیم جیسے وائرس وغیرہ ہوتے ہیں نا، وہ وائرس کو مارنے کے لیے، وائرس کو ختم کرنے کے لیے بھی ایک بہت ہی اچھا ایک اچھی دوائی ہے. ٹھیک ہے. جیسے آج کے زمانے میں وائرل فیور پھیلی ہوئی ہے، ایک سے دوسرے کو بخار آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں کلونجی کا استعمال یہ یقیناً فائدے مند ثابت ہوتا ہے. طریقہ استعمال آپ جاننا چاہتے ہیں تو یہ طب نبوی والعلم الحدیث جو ہے یہ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ القانون بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بڑی تفصیل ہے اس کے اندر. آگے دیکھیے، ہم سے اسی حدیث کو بیان فرمایا ابو طاہر اور حرملہ نے، دونوں فرماتے ہیں ہمیں خبر دی، ابن وہب نے فرماتے ہیں مجھے خبر دی یونس نے حضرت ابن شہاب زہری سے، وہ حضرت سعید ابن مسیب سے، وہ حضرت ابو ہریرہ سے، وہ نبی اکرم کے حوالے سے. تحویل السند، ایک اور سند کا ذکر ہو رہا ہے. فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان فرمایا ابو بکر ابن ابی شیبہ نے اور عمرو الناقد نے اور زہیر ابن حرب نے اور ابن ابی عمر نے. وہ سب فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان فرمایا سفیان ابن عیینہ نے. تحویل السند، ایک اور سند کا ذکر ہے. بس یہ سند ہی کا ذکر ہے، حدیث پاک نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے. جی کا ترجمہ کرنے کی میرے خیال سے ضرورت نہیں. ہاں بس یہ ہے کہ کیا فرق پڑا، وہ یہ ہے کہ حبۃ سودا پر کچھ لوگوں نے اختتام کیا. شونیز جو حبۃ سودا کی تشریح فارسی زبان میں کی گئی وہ نہیں کی گئی اس والی سند میں. آگے دیکھیے ہم سے حدیث بیان فرمایا یحییٰ ابن ایوب اور قتیبہ ابن سعید اور ابن حجر نے، وہ سب فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان فرمایا اسماعیل ابن جعفر نے، وہ حضرت علا سے، وہ اپنے والد سے، وہ حضرت ابو ہریرہ سے کہ بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من داء الا فی الا فی الحبۃ السوداء شفاء الا السام. کوئی بھی بیماری ایسی نہیں ہے کہ جس میں یعنی جس کے لیے کلونجی میں دوا نہ ہو، کلونجی میں جس کا علاج نہ ہو. الا السام، یہ جو استغراقی جو معنی مل رہا ہے اس کے اندر کہ کوئی ایسی بیماری نہیں، کوئی ایسی بیماری نہیں، یہ عموم جو ہے نا یہ اکثریت پر بولا جاتا ہے کبھی کبھی. سمجھے؟ جی ابھی دیکھیے اس میں مزاج کا بھی دخل ہوتا ہے. کلونجی ہوتی گرم ہے، اصل میں مزاج اس کا گرم ہوتا ہے. اب کچھ لوگوں کا مزاج یعنی لوگوں میں بھی الگ مزاج پائے جاتے ہیں. کچھ انسان ٹھنڈے مزاج کے ہوتے ہیں، کچھ گرم مزاج کے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کے لیے کلونجی مفید ثابت ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کے لیے اس کو نقصان دہ ثابت ہوتی ہے. سمجھے؟ جی تو اگر کوئی یعنی کسی کے مزاج کو اگر وہ سیٹ نہ ہو کلونجی، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ارے حدیث میں تو ایسا کہا گیا تھا. بات سمجھ میں آئی؟ یہ اکثریت پر ہے، اکثریت پر محمول کیا جائے گا. اور یقیناً یہ بات حدیث پاک کی تو ہے ہی، مگر اس کا طریقہ استعمال بھی جاننا ضروری ہے. بغیر استعمال کے وہی نیم حکیم خطرے جان کا معاملہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جی چلیے دیکھیے تلبینہ باب التلبینتی مجمۃ لفوائد المریض.
सॉरी मजम्मतुन है, मस्दर मीमी है। हम लोग को किताब में ठीक है, सिर्फ बाप अबवाब का जिक्र नहीं है, नहीं है किताब में हजरत, अबवाब का जिक्र है कि नहीं? दिख नहीं रहा है हजरत, साइड में भी बाप का नाम नहीं लिखा हुआ है, हाँ सिर्फ हाँ, हजरत। नहीं किताबों में नहीं है, मेरे पास जो किताब है उसमें है। ठीक है, जी ये नई छपी हुई अरब से छपी हुई किताब है। यानी मुजिम्मतुन या फिर मजम्मतुन का मतलब होता है मजबूत करने वाला। ठीक है, जी हाँ। और फवाइद से मुराद यहाँ पर फवाद की जमा, कलेजों, दिल, दिल, मरीज के दिल को मजबूत करने वाली चीज है तलबीना जो है, मरीज के दिल को मजबूत करने वाली चीज। तलबीना को सुना है आपने? तलबीना क्या चीज है? दूध से बनाया जाता है। या आजकल आपको तिब्बे नबवी नाम के कुछ कंपनीज खुली हुई हैं, उसमें आपको ये रेडीमेड मिलता है। इसको इस्तेमाल करना, ये हदीस पाक से साबित है। ये जो है ना, मिसाल के तौर पर उस जमाने में अल्लाह के हबीब के जमाने में ये जो है, ये किसी के घर में किसी का इंतकाल हो जाता तो उनके तालीफ कल्बी के लिए उनको तलबीना पिलाया जाता था, ताकि उनको सब्र करने का मादा उनके अंदर पैदा हो। ठीक है, जी अब ये तलबीना कैसे बनता है बता रहे हैं, बताएंगे इंशाल्लाह। हमसे हदीस बयान फरमाए अब्दुल मलिक इब्न शुआइब इब्न लैथ इब्न साद ने फरमाते हैं, हमसे हदीस बयान फरमाई मेरे वालिद ने मेरे दादा से, फरमाते हैं हमसे हदीस बयान फरमाए उकैल बिन खालिद ने हजरत इब्न शिहाब ज़ुहरी से, वो हजरत उरवा से, वो हजरत आयशा से जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हरीम महतरम है, अन्नहा कानत इज़ा मातल मय्यितु मिन अहलिहा, कि हजरत आयशा जब भी उनके घर में कोई मय्यत होती, जब भी कोई उनके खानदान में किसी का इंतकाल होता, फजतमा अली ज़ालिका निसाउ, तो उसके लिए जो लोग औरतें जमा होती, तुम तफर्रकना, फिर जब जुदा होती हैं औरतें, यानी गम में शरीक होती हैं, फिर जब यानी हो जाती हैं, यानी जुदा हो जाती, इल्ला अहलहा व खास, क्या, इल्ला अहलहा व खासतहा, यानी सब तो जुदा हो ही जाते, सिवाय उस मरने वाले के रिश्तेदार और उसके खास लोगों के, वो वहीं रहते। तो हजरत आयशा क्या करती, अमरत बि बुरमतिन मिन तलबीनतिन फतुबिखत, तो हजरत आयशा हुक्म फरमाती बि बुरमतिन मिन तलबीना, बुरमा, बुरमतुन मतलब यानी कलील, एक छोटा सा हिस्सा है, यानी एक कम मिकदार में तलबीना बनाने का हुक्म फरमाती। फतुबिखत तो पकाया जाता, सुम्मा सुनिअ सरीदुन, फिर उसके साथ सरीद भी बनाया जाता। सरीद मालूम है? नहीं हजरत। सरीद का मतलब है रोटी के टुकड़े, रोटी के टुकड़ों के ऊपर गोश्त। ठीक है, और गोश्त वो, तो इन दोनों को मिलाकर सरीद बनता है, रोटी और गोश्त मिलाकर। ठीक है, सरीद। अब उसके ऊपर फसुब्बत तलबीना तो अलैहा, फिर उसके ऊपर तलबीना डाला जाता। उसके ऊपर क्या होता था, गोश्त और वो जो रोटी के टुकड़े सरीद जो होता था, उसके ऊपर से तलबीना डाला जाता था। सुम्मा क़ालत, फिर फरमाती थी, कुलना मिन्हा, फरमाती यानी जो भी हाजिर होती थी उनको खाने कहती थी। इन्नी समीअतु रसूल अल्लाह, और फरमाती थी हजरत आयशा कि बेशक मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकूल फरमाते हुए सुना है, अत-तलबीनतु मुजिम्मतुन लिफवादिल मरीज, तलबीना जो है ये बीमार के कलेजों को या फिर बीमार के दिलों को मजबूत करने वाली चीज है। तुज़हिबु बादल हुज़्नी, और ये चीज जो है दिल को मजबूत तो करता ही है, साथ में हुज़्न और गम को भी कम करता है। आई बात समझ में? जी तलबीना, तलबीन भी कहा जाता है, तलबीना को तलबीन भी कहा जाता है। अल्लामा अस्माई रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि इसको आटे से, खजूर से और शहद से बनाया जाता है, और दूसरे लोगों ने कहा कि इसको दूध से बनाया जाता है। उसके मुख्तलिफ तरीक़े कार आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसको शरबत के तौर पर भी बनाया जाता है, शरबत यानी पीने की चीज। ठीक है, जी और इसीलिए जो लोग कहते हैं कि इसमें दूध रहता है, वो कहते हैं कि इसलिए इसको तलबीना कहा जाता है, लबन से बना है तलबीना। ठीक है, जी और कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, बल्कि ये चूंकि सफेद रहता है इसलिए इसको तलबीना कहते हैं। आई बात समझ में? जी
مختلف طریقے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں آٹا ملایا جاتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں چربی ملائی جاتی ہے, سمجھے. جی کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں, آٹے میں دانے پانی ملا کر کے اس کے پانی کو نکال لیا جاتا ہے, ایسے تھوڑا مضبوط مضبوط بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جی تو چونکہ اس کے اندر پڑھنے والی ساری چیزیں طاقت کی ہیں, آپ کو اگر اس کی تفصیل چاہیے تو آپ یوٹیوب میں دیکھ سکتے ہیں تلبینہ بنانے کا طریقہ. ٹھیک ہے. جی جی تو یہ بہت اچھی چیز ہے. اور جو میں نے دیکھا وہ ایک جوس ہے, میٹھا جوس, اس کے اندر چونکہ شہد ملایا جاتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ جی دیکھیے, تو کیا سمجھ میں آیا؟ تلبینہ یقیناً آج طب نبوی کا ایک بڑا حصہ ہے تلبینہ. ہارٹ کے مریضوں کو یہ طب نبوی میں اگر آپ کانٹیکٹ کریں گے تو ہارٹ کے مریضوں کو تلبینے کو پرسکرائب کرتے ہیں کہ تلبینہ دیا جائے ان کو. تو تلبینے سے جو ہے صحت اچھی رہتی ہے, دل مضبوط ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے اب آگے دیکھیے, ہم سے حدیث بیان فرمایا محمد بن مثنى اور محمد بن بشار نے, اور اس میں آنے والے الفاظ ابن مثنى کے ہیں, دونوں فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان فرمایا محمد بن جعفر نے, وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان فرمایا شعبہ نے حضرت قتادہ سے, وہ حضرت ابو الموکل سے, وہ حضرت ابو سعید الخدری سے. انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص جاء رجل الى النبی, ایک شخص اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں آیا, فقال, کہنے لگا ان اخی استطلق بطنه, اللہ کے حبیب سے کہنے لگا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کو استطلاق ہو گیا ہے, یعنی پیچش کی بیماری, ڈیسنٹری کی بیماری ہو گئی ہے, جلاب کی بیماری ہو گئی ہے. فقال رسول اللہ کے رسول نے فرمایا اسقہ اصلا, ان کو شہد پلاؤ. فسقاہ, تو انہیں شہد پلایا. ثم جاءہ فقال انی سقیتہ اصلا فلم یزدہ الا استطلاقا, پھر وہ شخص آیا کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے شہد اس کو پلایا لیکن فلم یزدہ الا استطلاقا, لیکن اس شہد نے مزید اس استطلاق میں اضافہ کر دیا. فقال له ثلاث مرات, تو اللہ کے حبیب نے 3 مرتبہ اسے شہد پلانے کا حکم فرمایا. ثم جاء الرابعہ, پھر وہ شخص چوتھی بار بھی آیا, فقال اسقہ اصلا, چوتھی بار بھی اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس کو شہد پلاؤ. فقال, پھر فرمایا لقد سقیتہ فلم یزدہ الا استطلاقا, چوتھی بار جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پلانے کا حکم فرمایا تو کہا کہ یا رسول اللہ جب بھی پلا رہا ہوں وہ مزید اضافہ ہو جا رہا ہے اس میں. فقال رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق اللہ وکذب بطن اخیک, فرمایا اے میرے جانثار صحابی, یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے اور تمہارے بھائی کا پیٹ چھوٹا ہے. ٹھیک ہے. فسقاہ, پھر فرماتے ہیں ان کو پلایا گیا, فبرأ, تو وہ شفا یاب ہو گئے. ٹھیک ہے. صدق اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شہد کے تعلق سے فرمایا نا فیہ شفاء للناس والضمیر فیہ للاصل, اور فیہ میں جو ضمیر ہے وہ شہد کی طرف ہے نا. جی ہاں, اور یہاں بھی یہ آیت اس بات پر دلالت نہیں کر رہی ہے کہ جو ہے شہد کے اندر ہر چیز ہر مرض سے شفا ہے, بلکہ یہ جو قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں جو شفاء نکرہ ہے یہ سیاق اثبات میں ثابت ہوئے, سیاق اثبات میں, سیاق نفی میں واقع نہیں ہوا ہے, سیاق اثبات میں واقع ہوا ہے. اور جو نکرہ سیاق اثبات میں واقع ہوتا ہے وہ عموم پر دلالت نہیں کرتا, سیاق نفی میں جو نکرہ واقع ہوتا ہے وہ عموم پر دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو مراد کیا ہوگا, حاصل آیت یہ ہوگا کہ بے شک یہ جو شہد ہے یہ بہت ساری یعنی اکثر بیماریوں کے شفا کا سبب بنتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ جی ہاں. وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ, تو یعنی اللہ کے حبیب نے جو جھوٹ کی نسبت پیٹ کی طرف کی وہ اس لیے کی شہد ایک بار میں کبھی شفا نہیں دیتی, کبھی ہو سکتا ہے 2-3 مرتبہ استعمال کرنے کے بعد ایسا ہو. ٹھیک ہے.
جی یہاں جو بار بار وہ آ رہے تھے شکایت لے کر، اللہ کے حبیب نے جو فرمایا کہ تمہارے بھائی کا پیٹ چھوٹا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے، یہ مراد نہیں، بلکہ تمہارے بھائی کے پیٹ یہ جو ہے شہد کے لیے مناسب نہیں ہے۔ پہلے اس کو 2-3 مرتبہ پلاؤ، پیٹ تمہارا شہد کے موافق، تمہارے بھائی کا پیٹ شہد کے موافق بن جائے گا، تب شہد اس میں اثر کرے گا، ٹھیک ہے؟ جی تو جب 5ویں مرتبہ پلایا گیا تو ان کا یعنی وہ شفایاب ہو گئے۔ آگے دیکھیے، مجھ سے اسی حدیث کو بیان فرمایا عمر ابن زرارہ نے، فرماتے ہیں ہمیں خبر دی عبد الوہاب ابن عطا نے، وہ حضرت سعید سے، وہ حضرت قتادہ سے، وہ حضرت ابو المتوکل الناجی سے، وہ حضرت ابو سعید خدری سے کہ بے شک ایک شخص اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا ان اخی عاربہ بطنہ، ایک شخص آیا کہنے لگا یا رسول اللہ میرے بھائی کا پیٹ خراب ہو چکا ہے، عاربہ یعنی فسدہ، ٹھیک ہے؟ وقال له، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اسقہ اصلا، انہیں شہد پلاؤ، بمعنی حدیث شعبہ، اوپر گزری ہوئی باقی حدیث کو یعنی حضرت شعبہ والی حدیث ہی کے معنی بیان فرمایا۔ باب کا اختتام ہے، اب یہاں سے نئے باب کا آغاز ہے، باب الطاعون والطیرۃ والکہانۃ ونحوها، ہے نا؟ جی انشاءاللہ العزیز اس باب کا آغاز ہم کل کریں گے، حاضری لے لیتے ہیں۔ آج اسکول نہیں بھیجنا ہے اس کو؟ ہوں۔ کیوں بیٹے اسکول جاتی نہیں ہے؟ منڈے چلا گیا، بلائے کل نہیں کہنا، کل گاجی بنانا